حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر خیر اور شر دونوں چیزوں کا رکھا ہے، یعنی کہ انسان کو خیر اور شر کا مجموعہ بنایا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے خطا بھی ہو جاتی ہے، انسان اللہ کی نافرمانی بھی کر دیتا ہے، اور اپنے دل کو پاک صاف کرنے کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کا معنی الگ ہے اور توبہ کا معنی الگ ہے۔ ہمارے سامنے جب بھی توبہ یا استغفار کا لفظ آئے تو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک ہی بات آتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی کے طلبگار بنیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ استغفار کا معنی الگ ہے اور توبہ کا معنی الگ ہے۔ استغفار کا معنی یہ ہے کہ ہم نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں ہم ان سے استغفار کرتے ہیں، یعنی کہ ایک شخص نے گناہ کیا ہے، اس کو پھر یاد آتا ہے اوہو میں نے گناہ کیا، تو وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، اوہو میں نے یہ گناہ کر دیا، استغفر اللہ۔ تو استغفار کرنا ماضی کے جو گناہ ہیں ان سے جو ہے توبہ کرنا ہے، اور تو یہ تو استغفار کا معنی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب توبہ کی تعریف کیا ہے؟ ایک شخص گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے جو میں نے گناہ کیا ہے، یہ بات آدھی ہوگی، اور آدھی بات اس سے اگلی جو بات ہے وہ توبہ کی تعریف ہو جائے گی کہ یا اللہ میں اپنے آئندہ کے بعد میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ آئندہ کے گناہوں کے لیے اور استغفار پچھلے کے گناہوں کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کا طلبگار بننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید والفرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے پروردگار سے توبہ اور استغفار کے طلبگار بنو، توبہ اور استغفار کرو، اللہ پاک تمہیں معاف کریں گے۔ اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کتنی پیاری حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال کے اندر سب سے زیادہ توبہ و استغفار کا عمل ہوگا تو اس شخص کے لیے جو ہے نا وہ دن بہت اچھا دن ہوگا، مبارک دن ہوگا اس شخص کے لیے وہ۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ اور استغفار کو اپنائیں، اپنی زبانوں کو توبہ اور استغفار سے تر رکھیں، اپنے دلوں سے، دل کی کیفیت بھی ہماری چینج ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں اور ہمارا دل و دماغ کہیں اور ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے سامنے ایک شخص استغفار توبہ کر رہا تھا، استغفار پڑھ رہا تھا، تو آپ نے اسے فرمایا کہ یہ تم استغفار کر رہے ہو تو میں اس کے اوپر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہم استغفار اور توبہ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار کرتے ہوئے ہماری دل کی کیفیت بھی تبدیل ہونی چاہیے، دل سے ہم توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ آگے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رحمت و برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، جس کے اندر ایک سبحان اللہ کہنے کی جو اس کی جو نیکی ہے وہ دگنی نامہ اعمال کے اندر آتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنا اس کا جتنا ثواب عام مہینوں کے اندر ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس قرآن مجید کی ایک آیت کا پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بنا کر دیتا ہے۔ تو ہم نے استغفار کثرت سے زیادہ کرنا ہے رمضان کے مہینے کے اندر بھی، ہر وقت۔ رمضان کے مہینے تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن رمضان کے مہینے کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، کوئی بہت بڑی آیت ہے یا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کے کرتے ہوئے ہمیں کاروبار بھی چھوڑنا پڑے گا، ایک فالتو وقت نکالنا پڑے گا استغفار کرتے ہوئے؟ بھائی آپ اپنا کاروبار بھی جاری رکھیں، جو سی تجارت کرتے ہیں کریں، دنیا کا کوئی سا کام بھی کرتے ہیں کریں،
لیکن ساتھ میں استغفار بھی کرتے رہیں، توبہ بھی کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔